اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر لحکم ربک، پس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جا مچھلی والے کی طرح. اذ نادا، جب اس نے پکارا. وہو مکظوم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پا لیا اس کو نعمت نے تیرے رب کی طرف سے. لنبذ بالعراء، تو وہ ڈال دیا جاتا چٹیل میدان میں. وہو مذموم، اور وہ افسوس کیا ہوتا، مذمت کیا ہوتا. فاجتباہ ربہ، پس چن لیا اس کو اس کے رب نے. فجعلہ من الصالحین، پس کر دیا اس کو برگزیدہ لوگوں میں سے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب ہے کہ یہ کافر لوگ. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، پھسلا دیں آپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ. لما سمعوا الذکر، جب سنا انہوں نے نصیحت کو. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں. إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک وہ تو مجنون ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ اور کچھ نہیں محض نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القلم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 48 سے 52 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ قیامت والے دن مجرمین کی ذلت اور ان کی ناکامی کو کیسے بیان کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے، میں ان کو آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑوں گا جہاں سے ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ تو مہلت دی ہوئی ہے اور اللہ کی گرفت اور پکڑ بہت سخت ہے. اب یہ اللہ کی گرفت کب آئے گی؟ بہت جلد آئے گی. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسلی رکھیں، آپ کا دشمن یقیناً ناکام ہوگا اور اللہ آپ ہی کو کامیابی عطا فرمائے گا.
لیکن تھوڑا آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، وکان الانسان عجولا، انسان چاہتا ہے کہ جلدی کوئی کام ہو جائے، کوئی کام بھی ہے، مثلا میں چاہتا ہوں، میں بیمار ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں ابھی اسی وقت ٹھیک ہو جاؤں، کل تک بھی میں نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان ذرا حوصلے کے ساتھ، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، مشہور مثال ہے نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تھوڑا کھلا ہو جائے، پچھلے ساتھی کو جگہ دے دو، فرمایا کہ دیر ہے اور اندھیر نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی مہلت دی جاتی ہے، ظالموں کو بھی مہلت دی جاتی ہے، اور جناب وہ بھی کچھ وقت تک کے لیے اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، وہ ظلم کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ کی گرفت آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فوری طور پر یوں بے چین نہ ہو جایا کریں، بلکہ صبر کیا کریں۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، میرے نبی آپ بھی صبر کیجئے اور یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور جناب انہوں نے نہ مانا۔ یونس علیہ السلام نے کہا بھائی اگر نہیں مانو گے نا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب یونس علیہ السلام اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ کا عذاب تو ان پہ آ جائے گا، یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا، پیچھے قوم نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تھوڑے سا اشارہ بھی کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے یونس علیہ السلام نے جلدی کی اور اللہ کا امر آنے سے پہلے قوم کو عذاب کے حوالے کر کے خود نکل گئے، ایسے نہ کریں بلکہ صبر کیجئے، ان قریب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ فرماتے فاصبر لحکم ربک، سو آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، جب تک اللہ کا حکم آپ کو نہ آئے آپ کوئی کام نہ کیجیے۔ دیکھو نا، ابتدا جو مکے کا دور تھا، کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کس طرح نہیں ستایا گیا، کون سا وہ طریقہ تھا ظلم کا جو ہو سکتا تھا اور لوگوں نے نہیں کیا، لیکن ادھر سے اللہ کا حکم کیا ہے، صبر، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، درگزر کرو، معاف کرو جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ صبر صبر صبر، ادھر سے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، اور جناب پتھر مار مار کے لہو لہان کیا جا رہا ہے، ہر ظلم کیا جا رہا ہے، انسانیت شرما جاتی تھی، لیکن پھر بھی صبر، پھر بھی صبر صبر۔ اور پھر ایک دن وہ آیا جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور کہا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جن کے اوپر مسلسل ظلم ہوتے رہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہیں بھی اجازت ہے، اور چنانچہ جناب پھر جہاد کی طرف اجازت ملی اور پھر صحابہ بھی میدان میں اترے۔ لیکن پہلے کیا تھا، صبر صبر صبر، اس وقت تک صبر جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ فاصبر لحکم ربک، صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے۔ مچھلی والے کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، وہو مکظوم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ مکظوم کا معنی ہوتا ہے غصے اور غم سے بندہ جب بھر جاتا ہے نا، اس کو مکظوم کہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء نکالیں 17واں پارہ، مچھلی والے پیغمبر کا واقعہ تھوڑا دیکھ لیں، صفحہ نمبر ہے 297، 17واں پارہ ہے سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 86 ختم ہو رہی ہے، 87 شروع ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 297، 297، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 86 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 87 شروع ہو رہی ہے۔ یہ بالکل آخری لائن ہے، فرمایا وَظَنُّونَ،
اور مچھلی والے پیغمبر، ذنون، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، فرمایا وَذَنُّونَ، اور تذکرہ کیجئے مچھلی والے پیغمبر کا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلے گئے غضبناک ہو کر، ناراض ہو کر، اپنی قوم سے ناراض ہو کر، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یوں چلے گا جیسے انہوں نے سمجھا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کہہ رہے ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ پکڑنے پر قادر نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یوں چلے گئے جیسے ہم پوچھا ہی نہیں ہے، ہمیں بغیر اجازت کے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فنادا فی الظلمات، پس پکارا اندھیروں میں۔ کون سے اندھیرے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ ان اندھیروں کے اندر اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا کیا؟ کس کو پکارا؟ اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مشکل کشا نہیں۔ بعض دفعہ مانا کرتے ہیں نا، لا الہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو کوئی مانے کرنے نہیں، آپ کو کوئی مانے نہیں۔ الہ کہتے ہیں یہ ساری صفتوں کے جمع کی جائے نا، جس کے اندر یہ ساری صفتیں ہوں وہ الہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں ہے نا، کس میں ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ، تو کیا مانا؟ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، مشکلوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ، یہ حاجت میں پھنس گیا ہوں نا، تیرے علاوہ حاجت روا یعنی حاجت کو پوری کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میرے اسباب کم ہوں گے۔ ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے کمی والا۔ سورۃ الکاف میں کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، باغ اپنے پھل میں سے کمی نہیں کرتے، ظلم کا معنی کمی۔ یا اللہ میرے اسباب کم پڑ گئے اور میں مجبور ہو گیا، تو ہی اس غم سے نجات دینے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ جو تیرا حکم تھا وہی پورا ہوا۔ اچھا اب ایک مقام ذرا اور دیکھیں گے، سورۃ الصافات نکالیں 23واں پارہ، صفحہ نمبر 407 ہے، آیت نمبر 139 ہے، صفحہ نمبر 407، 407 سورۃ الصافات پارہ نمبر 23، آیت میں بالکل آخر سورۃ الصافات آیت نمبر 139۔ رکوع سے دیکھیں جی، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں بے شک یونس علیہ السلام بھی میرے رسولوں میں سے تھے۔ تو بے شک اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ چلے گئے، جیسے ابق کا لفظی معنی بغیر اجازت کے جانا، اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ چلے گئے اور بھری ہوئی کشتی میں جا بیٹھے، فساہم، پس قرع ڈالا گیا، فکان من المدحضین، پس وہ کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دیے گئے، بس ہو گئے وہ ڈالے ہوئے میں سے، ان کو ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، عجیب منظر ہے۔ اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کشتی میں، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ساری ترتیب بنائی ہے، مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کشتی میں ہے اور کشتی ڈوب رہی ہے، کشتی کیا ہے؟ ڈوب رہی، قرع ڈالا جا رہا ہے، ایک بندے کو نکالنا پڑے گا اور قرع نکلتا ہے یونس علیہ السلام کے نام پر۔
کوڑا کس کا نکلتا ہے؟ یونس علیہ السلام کا۔ ایک عالم کہتے گل اینج بن گئی کہ پیغمبر کشتی کے اندر ہے، ڈوب رہی ہے، نکال رہے ہیں، تیر رہی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا تارنا یہ نبیوں ولیوں کا کام نہیں، یہ نبیوں ولیوں کے رب کا کام ہوتا ہے۔ کشتیوں کو پار لگانا کس کا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام۔ اللہ کے علاوہ کوئی کشتیوں کو پار نہیں لگا، بیڑوں کو کوئی پار نہیں لگا سکتا۔ گاڑی پہ بیٹھو تو اللہ کی طرف دھیان رکھو، کشتی میں بیٹھو تو اللہ کی طرف دھیان رکھو۔ دریا کی موجوں سے بچانے والا بھی اللہ، اور دنیا کے اور چکروں اور جھمیلوں اور نقصانات سے بچانے والا بھی اللہ، اور کورونا وائرس سے بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ بچانے والا، وہ انشاءاللہ وہ اللہ بچائے گا۔ مومن کا بھروسہ تو ہر حال میں اللہ کی ذات پر ہوتا ہے نا۔ اللہ تو فرمایا اللہ بچانے والا۔ اس لیے اللہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب آمین۔ کشتیوں کے اوپر بیٹھ کر آج بھی پتہ نہیں کس کس بزرگ کو نام لیا جاتا ہے، او جی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سالوں کے بعد بیڑا تار دیا، سمجھ آئی نا؟ تو جناب کشتی میں بیٹھو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو نہ میرے بھائی، کشتی میں بیٹھو تو اللہ کو پکارو۔ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ رہے ہیں، خود بھی اور اہل ایمان کو بٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقال ارکبوا فیہا، بیٹھو سوار ہو کشتی میں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ یہ چلے گی اور اللہ کے نام کے ساتھ ٹھہرے گی۔ کشتیوں کا چلانا بھی اللہ کے نام کے ساتھ، اور ان کا کنارے لگنا بھی کس کے نام کے ساتھ ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو فرمایا فساہما، پس قرعہ ڈالا گیا، فکان من المدحضین، بس اللہ کے پیغمبر کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ پھر فالتقمہ الحوت، آج ہمارا سبق ہے نا حوت، مچھلی والے پیغمبر، فرمایا فالتقمہ الحوت، لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے۔ آگے مچھلی منہ کھول کے اللہ کے حکم کی وجہ سے انتظار میں کھڑی تھی، پھر کیا ہوا؟ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت کرنے یعنی افسوس کرنے والے تھے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اور پھر آپ نے ابھی سورہ انبیاء میں سنا کہ پھر انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من اللہ کو پکارا نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس پکار کا ذکر نہیں کرتے، وہ وہاں ذکر کر دیا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اور دنیا والوں اگر میرے پیغمبر میری تسبیح بیان نہ کرتے، مچھلی کے پیٹ میں اگر میری تسبیح بیان نہ کرتے، مجھے نہ پکارتے، تو پتہ کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اسی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک۔ اگر میری پکار نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی یونس علیہ السلام رہتے، لیکن چونکہ مجھے پکارا تھا، چونکہ میری تسبیح بیان کی تھی، لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس لیے میں اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ غموں سے نجات دینے والا، دکھوں سے نجات دینے والا، مصیبتوں سے جان چھڑانے والا، تنگیوں سے راستے نکالنے والا، قید سے باہر لے کر آنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اگر میری پکار نہ کرتے تو فرمایا قیامت کے دن تک وہیں رہتے۔ واپس آئیے، فرمایا فاصبر لحکم ربک، سو صبر کر میرے محبوب صلی اللہ، آپ بھی صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جائیں مچھلی والے پیغمبر کی طرح، اذ نادا، جب اس نے پکارا، کس نے؟ یونس علیہ السلام نے، وہو مکظوم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، مجبور ہو کے میرے پیغمبر نے مجھے پکارا۔ محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سکم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ اے اللہ تیرے حکم کے آگے سب مجبور ہیں، جب تیرا حکم آئے دنیا کی کوئی طاقت تیرے امر کو ٹال نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فاجتباہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر یہ بات نہ ہوتی
کہ تیرے رب کی نعمت نے جا کر یونس علیہ السلام کو پا لیا۔ ہاں، جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اتنی تاریکیوں کے اندر اللہ کی توحید کا ترانہ گایا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں، تو ہی نجات دینے والا ہے میرے مالک، تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، رب کی نعمت اور رب کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ کریم نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بند اپنے پیغمبر کی فریاد کو سن لیا۔ فریادوں کو سننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ۔ ایک سوال کا جواب تو دو نا میرے بندو، کون ہے جو مجبور کی فریاد کو سنتا ہے؟ مجبور کی فریاد کو سننے والا کون؟ مضطر، جو ہر طرف سے مجبور ہو جائے، جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جس کے حالات کو کوئی جاننے والا نہ ہو۔ جزاک اللہ جی۔ دیکھیں اس طرف باقی لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس طرف؟ جی جی بے شک، لیکن اس طرف سے گھوم کے آ رہے ہیں نا۔ جزاک اللہ خیر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کو دے دوں۔ اللہ کے بندے مولوی صاحب نہر میں گر گئے، یونس علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تو اللہ نے نجات دی، مولوی صاحب گر گئے تھے ایک دفعہ نہر میں، تو لوگوں قریب ہوئی بھی استاد جی کو نکالیں تو کہا استاد جی ہاتھ دیو، ہاتھ دیں تاکہ آپ کو نکالیں۔ انہوں نے کہا میں کیوں دوں؟ کب باہر نکالیں گے؟ انہوں نے کہا مر جاؤں گا، نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ہاتھ لیں؟ انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ مولوی کدھر دیتا ہے اللہ کے بندے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کو ہمت کریں، سرکاری صاحب نے کی ہے۔ اللہ فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، او لوگو یہ رب کی نعمت ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کریم کی رحمت کو جوش میں آیا جب بند مچھلی کے پیٹ میں بند یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا تو اللہ کریم اپنے بندے کی فریاد کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ اور یہی بات اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداعی اذا دعان۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے رب سے ملنا ہے کہاں ملے گا، رب سے بات کرنی ہے کیسے ہوگی، اے میرے پاک پیغمبر میرے بندوں کو جواب دے دے۔ فرمایا انی قریب، اے میرے بندو میں تمہارے بڑا قریب ہوں، میں کہیں دور نہیں رہتا میرے بندو۔ جب تم پھنس جاؤ، بیماریاں تمہیں گھیر لیں، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، جب تم ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف دیکھ لیا کرو، جب کوئی نظر نہیں آئے گا مجھے قریب پاؤ گے۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے مالک کب پکاریں تجھے، کس وقت فریاد کریں تجھے، دن میں پکاریں یا رات میں پکاریں، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، کب پکاریں تجھے۔ اللہ فرماتے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، بندے جب تیری حاجت ہو تو پکار، دن کو پکار یا رات کو پکار، نماز کے ٹائم پکار یا اس کے علاوہ پکار۔ اذا دعان، جب بھی تو پکارے، جب بھی تو مجبور ہو جائے، تیری پکار ہوگی، تیرے رب تجھے فوراً جواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکار کر دیکھو، لولا ان تدارکہ نعمت من ربی۔ بس بات ختم کرتے ہیں، باقی ہے کل بیان کریں گے۔ کافر جب پریشان ہوتا ہے نا تو وہ دل ہار بیٹھتا ہے، اسے راستہ نظر کو نہیں آتا، اور مومن کو جب پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اسے سامنے اپنا رب نظر آتا ہے۔ یہ تو فرق ہے نا،
اسے جب گھیر لیتے ہیں ہمارا اسے کوئی نظر نہیں آتا اب میں کیا کروں اور کدھر جاؤں، لیکن ایمان والا اسے دکھ آئے پریشانی آئے وہ ہر حال میں اس کا بھروسہ اپنے اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری کائنات کے اندر جو مرضی ہو جائے میرے ساتھ تو میرا اللہ ہے، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے میرے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء، تو پھر وہ ڈال دیا جاتا العراء چٹیل میدان میں۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ کرنا، جب یونس علیہ السلام پھنسے نا مچھلی کے پیٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی باہر آ جاتے چٹیل میدان میں رہتے اور پھر بھی کوئی نہ پوچھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے باہر لایا۔ اور وہاں سورۃ الصافات میں جب ابھی ہم نے دیکھا اس سے آگے ہے کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں کدو کا درخت پیدا کر دیا، بیلدار بوٹی پیدا کر دی۔ باہر نکالنے کے بعد بھی پھر ہم نے یوں نہیں چھوڑا، بلکہ باہر نکالنے کے بعد بھی ہم نے اپنے پیغمبر کا پورا خیال کیا اور اسے اس مشکل سے نجات دے کر اپنی قوم تک محفوظ پہنچایا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتی، رب کی نعمت نہ ہوتی تو باہر رہتے اور پھر وہاں سے کیسے پار لگتے، اور میں اللہ نے پار وہاں بھی ایسے نہیں چھوڑا بلکہ وہاں نکالنے کے بعد آگے اللہ نے پھر بھی حفاظت فرمائی۔ اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو لنبذ بالعراء چٹیل میدان میں رہتے، وہ مذموم اور پریشان رہتے، اور جناب کوئی آگے دستگیری کرنے والا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے پھر دستگیری فرمائی۔ فاجتباہ ربہ، اور کیسے دستگیری فرمائی؟ فرمایا فاجتباہ ربہ، بس چن لیا اس کو اس کے رب نے۔ توجہ کرنا، ایک دفعہ پہلے چنا تھا رسول بنایا تھا یونس علیہ السلام نے، اب دوبارہ پھر اسی طرح چن کے وہی مقام عطا فرمایا۔ فاجتباہ ربہ، پس چن لیا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، پس اس کو بنا دیا یعنی شامل کر لیا اپنے برگزیدہ لوگوں میں سے، جیسے پہلے برگزیدہ لوگوں میں شامل تھے اسی صف میں اللہ نے باقی رکھا۔ تھوڑی سی اللہ نے تنبیہ کی، وہ کر سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ فرماتے باقی کوئی ناراضگی نہ ہوئی میری، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، یونس علیہ السلام کے درجات میں کمی کوئی نہ ہوئی، اللہ نے پھر اسی طرح ان کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اللہ ہر مشکل میں نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فاصبر لحکم ربک، پس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جا مچھلی والے پیغمبر کی طرح، اذ نادا وهو مکظوم، جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اسے پا لیا رب کی نعمت نے، لنبذ بالعراء، تو وہ ڈال دیا جاتا چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور وہ غمگین پریشان رہتے، فاجتباہ ربہ، بس چن لیا اس کو اس کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، بس اسے شامل کر لیا صالحین میں سے۔